السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے گا. جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا. 2 روز پہلے مسجد نبوی میں ہونے والے انتہائی شرمناک واقعے کے حوالے سے مختلف خبریں سامنے آ رہی ہیں. گزشتہ روز الجزیرہ میں ایک رپورٹ کے مطابق یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ وہاں سے گرفتار ہونے والے افراد کو قید جرمانوں کی سزائیں سنائی گئی ہیں. کچھ خلیجی ویب سائٹس ہیں ان میں یہاں تک دعویٰ کیا گیا ہے کہ گرفتار ہونے والے بعض افراد کو کوڑے بھی مارے جا سکتے ہیں. ابھی تک ان خبروں میں صداقت کا پہلو تو سامنے نہیں آیا، یعنی تصدیق نہیں ہو سکیں یہ خبریں، کیونکہ سعودی اتھارٹیز اب بھی ان لوگوں کی شناخت کے حوالے سے تحقیقات کر رہی ہیں اور یہ جانچنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ وہ لوگ کن کن راستوں سے مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور وہ لوگ کب سعودی عرب میں داخل ہوئے، کس ایئرپورٹ سے وہ آئے، کس ملک سے وہ آئے. یہ تمام تفصیلات اکٹھی کی جا رہی ہیں. اسلام آباد میں دفتر خارجہ کے بعض ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سعودی حکومت نے اس معاملے کو بڑے سٹرکٹ طریقے سے دیکھا ہے اور اس پر انہوں نے انتہائی شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو مسجد نبوی اور دوسری بات یہ کہ وہاں کی حکومت سمجھتی ہے کہ شاہی خاندان کے مہمانوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک سعودی عرب میں برداشت نہ کیا گیا ہے، نہ کیا جائے گا. اب اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ 60,000 ریال جرمانہ کیا گیا ہے ان لوگوں پر جو رنگے ہاتھوں گرفتار ہوئے، جن کی ویڈیوز موجود ہیں وہاں پر نعرے مارتے ہوئے. 5 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے ان لوگوں کو اور سزا کاٹنے کے بعد ان کو ڈیپورٹ کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر وہ 60,000 درہم ریال جو ہے وہ جرمانہ نہیں ادا کریں گے تو ان کو مزید قید کاٹنا پڑے گی. اس طرح کی خبریں بھی ہیں کہ جن لوگوں نے نعروں کے علاوہ گالیاں دی ہیں ان کو کوڑے بھی مارے جا سکتے ہیں اور ان کو عمر قید کی سزا تک سنائی جا سکتی ہے. اس حوالے سے یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ تا حیات ان لوگوں پر جن لوگوں نے مسجد نبوی میں نعرے لگائے ہیں یا نعرے مارے ہیں، ان لوگوں پر تا حیات حج، عمرہ اور سعودی عرب میں داخلے کی پر پابندی عائد کی جائے گی. یہی نہیں، کچھ ایسے سیاستدان ہیں جن میں ایک رکن قومی اسمبلی ہیں جو کہ شیخ رشید کے بھتیجے بھی ہیں، شیخ راشد شفیق. انہوں نے بھی ویڈیو میں بربلا اس بات پر خوشی کا اظہار کیا تھا. ان کے داخلے پر پابندی عائد کی جا رہی ہے. ان کے خلاف سعودی اتھارٹیز اور پاکستان میں تحقیقات ہو رہی ہیں. عمران خان کے اربوں پتی جو ان کے دوست ہیں انیل مسرت، جو کہ برطانیہ میں ہیں اور جن کے بارے میں بہت مرتبہ الزامات لگائے گئے ہیں کہ وہ قادیانی ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، بہت سارے لوگوں نے اس طرح کے الزامات لگا رکھے ہیں. وہ بھی اس دن مسجد نبوی میں موجود تھے. عمران خان کے ایک اور دوست صاحبزادہ جہانگیر عرف چیکو جہانگیر وہاں پر موجود تھے، جن کے بارے میں الزام ہے، ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ یہ سارا کچھ فنڈنگ انہوں نے کی تھی. انہوں نے مسجد نبوی میں لوگوں کو بھجوایا تھا، خود اس کی نگرانی کر رہے تھے. پہلے تو ان کی گرفتاری کی خبریں بھی سامنے آئیں، لیکن پتہ یہ چلا کہ وہ اس واقعے کے فوری بعد مدینہ منورہ سے ہی برطانیہ روانہ ہو گئے. البتہ اس سارے معاملے کی تحقیقات جاری ہیں. پاکستان میں جتنے بھی علماء حق ہیں انہوں نے اس واقعے کی مذمت کی ہے. البتہ کاکی تاڑ قسم کے جو مولانا حضرات ہیں انہوں نے کھل کر اس واقعے کی مذمت نہیں کی. کاکی تاڑ جو علماء ہیں، آپ یقیناً میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے، میں ان کا نام نہیں لیتا، لیکن کل میں ایک اور نوجوان عالم دین کی گفتگو سن رہا تھا جن کا نام ہے انجینئر محمد علی مرزا. کسی ایک چینل پر ان کا انٹرویو تھا، میں وہ دیکھ رہا تھا اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ایسے
شخص کی صحبت میں بیٹھوں، نوجوان، ہارڈلی میرا خیال 30-35 سال ان کی عمر ہوگی، لیکن دین پر ان کی دسترس جس طرح انہوں نے بتایا اس سارے معاملے کے حوالے سے، اور جس طرح انہوں نے یہ کاکی تاڑ قسم کے جو مولوی ہیں ان کو ایکسپوز کیا۔ اب کاکی تاڑ آپ سمجھتے ہیں نا، جو خوش رہتے ہیں اداکاراؤں کے، گلوکاراؤں کے، رقاصاؤں کے جھرمٹ میں، کبھی ان کے سر پر دوپٹے دیتے ہیں، کبھی ان کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، کبھی ان کے ساتھ بڑی جسے کہتے ہیں کہ پیار و محبت سے پیش آتے ہیں، کبھی ان کے نکاح کرواتے ہیں، کبھی ان کے خلا، کبھی حلالہ، کبھی عدت، کبھی مدت، یہ سارے معاملات ان کے ہاں جائز ہیں۔ اور ان کا کردار ایسے ہے جس طرح عیسائیت میں ایک پادری کا کردار ہوتا ہے کہ جب عیسائی لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ پادری کے پاس جا کے وہاں پہ جا کے کنفیشن کر دیں تو وہ بخشے جاتے ہیں، جب وہ پادری کے سامنے اپنے سارے گناہ بیان کر دیں تو پادری کہتا ہے کہ یہ آپ بخشے گئے ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں جو لوگ گناہ آلود قسم کی مخلوق ہے، وہ بھی خاص طور پر خواتین یہ موصوف کے پاس جا کے پھر ان کے سامنے بس آپ سمجھ گئے ہوں گے، تو پھر وہ کہتے ہیں نہیں آپ تو بالکل آپ تو اسی طرح ہیں جس طرح آپ پیدا ہوئی تھی، فرشتہ صورت ہیں، کیونکہ بخشش کا اختیار نعوذ باللہ معاذ اللہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ہے۔ بہرحال ان کاکی تاڑ مولویوں کے علاوہ باقی پورے پاکستان نے اس بات کی مذمت کی ہے۔ اب سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے جہالت میں آ کے عمران خان سے محبت میں شامل ہو کے جو بھی وجہ تھی یہ حرکت کر دی ہے، اب ان کو قید کی سزا سنائی گئی ہے، جرمانے ہو رہے ہیں، کوڑوں کی سزا سنائی جا رہی ہے، عمر قید، ڈیپورٹیشن، تو کیا ان کی کفالت کا ذمہ پی ٹی آئی لے گی؟ تو میں اپنے دوستوں سے کل رات کو یہ گفتگو ہو رہی تھی تو میں ان سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے، ایک اور بہانہ آ جائے گا، اب ان کے لیے ایک فنڈ قائم کیا جائے گا، دیکھو یار ہمارے چیتے بے روزگار ہو گئے ہیں، ان کے جرمانے ادا کرنے ہیں، اس کے لیے بھی ایک کھاتہ کھولا جائے گا، اس میں پھر چندے کے لیے اپیل کی جائے گی، احتیاط کے لیے اپیل کی جائے گی، اور جس طرح ماضی میں ہوتا رہا ہے، لیکن ان بیچاروں کا کچھ بھی نہیں بنے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 5 سال قید بھی ہے، 60,000 ریال جرمانہ بھی ہے، اس کے بعد ڈیپورٹیشن بھی ہے۔ اب قید کس طرح معاف کروائیں گے؟ اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ اب سعودی گورنمنٹ جو ہے وہ ان لوگوں کو اپنا دشمن نہیں سمجھتی، اب سعودی گورنمنٹ جو ہے وہ عمران خان کو اپنا دشمن سمجھتی ہے، اور یہ بھی بعید نہیں، عین ممکن ہے آنے والے دنوں میں آپ سنیں گے کہ یہ سعودی جو ہیں یہ بھی امریکی پٹھو ہیں، اب سعودیہ کے خلاف بھی بیانیاں بنانے کی کوششیں شروع ہو جائیں گی، بلکہ شروع تو ہو چکی ہیں۔ اب آپ دیکھیے گا کہ جس طرح یہ شیریں مزاری، فواد چودھری، شیخ رشید ٹائپ کے جو ڈھول پیٹنے والے جو لوگ ہیں، اب آپ دیکھیے گا یہ کوئی نہ کوئی بیانیاں بنائیں گے کہ دیکھا ہے جی اب سعودی عرب بھی امریکہ کی ماں پر ہمارے کارکنوں کے خلاف جو ہے وہ انتقامی کارروائیاں کر رہا ہے۔ وہ یہ بھلا بیٹھے ہیں یا بھلا بیٹھتے ہیں کہ آپ نے مسجد نبوی جیسی مقدس جگہ کی بے حرمتی کی ہے، اس کی سزا آپ کو دنیا میں رسوائی کے طور پر مل رہی ہے، ملے گی، آپ بھگتیں گے، ایسے آگے اور میں کیا کہوں۔ اور آخرت میں تو ظاہر ہے، وہ آخرت میں بھی انشاءاللہ اس طرح جو لوگ سیاست میں دین کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا میں بھی رسوا کرے گا اور آخرت میں بھی کرے گا۔ یہ آپ بھی دیکھیں گے اور میں بھی دیکھوں گا انشاءاللہ۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔